اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کتاب منفرد، معروف، زودگو، معتبر شاعر اور مضمون نگار جاوید رسول جوہر کے اولین شعری مجموعہ رنگ و آہنگ ہے، جس کے حوالے سے ترتیب کے لحاظ سے میں 59ویں صنعت توشیح چورخی یا چہار رخی پیش کروں گا۔ اس صنعت کی خوبی یہ ہے کہ اس کے ہر مصرعے کے پہلے اور آخری حرف کو ترتیب دے کر عنوان تک پہنچا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ اس صنعت میں خراج تحسین کے ساتھ ساتھ کتابوں، کہانیوں، افسانوں کے نام ضرورت شعری کے مطابق رد و بدل کے ساتھ جہاں استعمال کیے جاتے ہیں، وہیں کتاب کے مواد، فکر و احساس کو بھی سمونے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک اور روایت کہ براہ راست صنعت توشیح پیش کرنے کی بجائے پہلے کوشش کی جاتی ہے کہ صاحب کتاب کا تعارف بھی حاصل کیا جائے۔ تو آئیے آپ کا تعارف حاصل کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے میں آپ تمام احباب سے ملتمس ہوں کہ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور ملاحظہ فرمائیے، اسے اپنے حلقہ احباب میں شیئر فرمائیے، اپنے گراں قدر کمنٹ سے نوازیے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی فرمائیے، جس کے لیے میں آپ تمام احباب کا بے حد ممنون ہوں۔ آپ کا خاندانی نام جاوید رسول جوہر ہے اور والد کا نام محمد غلام رسول، جو ایک سرکاری ملازم رہے۔ آپ 25 دسمبر 1968 عیسوی میں سابق مشرقی پاکستان کے شہر کھلنا میں پیدا ہوئے، جبکہ آپ کا آبائی تعلق موضع کھیم کرنا، تحصیل دیوریا، تھانہ صاحب گنج، ڈاکخانہ دھرپھری، ضلع مظفرپور، صوبہ بہار سے ہے۔ آپ 2 بھائی اور 1 بہن ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کا 1 بیٹا اور 3 پیاری پیاری بیٹیاں ہیں۔ ساحر لدھیانوی سے ابتدا میں بہت متاثر رہے۔ شعر گوئی کا آغاز 1986 عیسوی سے ہوا۔ ابتدا میں ذاکر حسین عادل سے مشورہ سخن کرتے رہے۔ 1992 عیسوی میں پہلے بزم شمع ادب نامی تنظیم سے منسلک ہوئے، مگر پھر ایک پرانی تنظیم جو بزم گلدستہ ادب پاکستان کے نام سے سابق مشرقی پاکستان میں قائم تھی، اس کا احیاء کیا اور بزم کے جنرل سیکرٹری مقرر ہوئے۔ بزم کے اہم احباب جنہوں نے ابتدا کی، ان میں کاظم حسن شیرازی، کاوش عمر، مظہر اعظمی، اظہار جون پوری، محبوب حسین محبوب، نصیر الدین شاہد اور خاکسار ابن عظیم فاطمی بھی شامل رہا۔ مظہر اعظمی اور اظہار جون پوری کی ایما پر اور خواہش پر 1994 عیسوی میں باضابطہ روشن علی عشرت کلکتوی کے حلقہ تلامذہ میں شامل ہوئے، مگر کاوش عمر کے حلقہ تلامذہ میں شمولیت کی خواہش بیدار رہی، چنانچہ کچھ عرصے بعد ہی ان کی شاگردی اختیار کی اور ان کے شاگرد رشید قرار پائے۔ بزم گلدستہ ادب پاکستان، جس کی سرپرستی کاظم حسن شیرازی، کاوش عمر اور اختر لکھنوی جیسے صاحب علم و فن کرتے رہے، کے تحت بہت سے قابل ذکر مشاعروں کا انعقاد کیا گیا، جس میں شہر بھر کے اہم اساتذہ اور شعراء کرام شریک ہوا کرتے رہے۔ اس کے علاوہ جب اور احباب بھی اس بزم کا حصہ بنے تو باقاعدہ روزانہ اور ہفتہ وار بنیادوں پر احباب کا اجتماع جاوید اقبال گوہر کی دکان کے پچھلے حصے میں اہتمام کے ساتھ ہوتا، جس میں نوجوانوں کی تربیت اور تحریک کے لیے مصرعے دیے جاتے اور ان پر غزلیں کہنے کا سلسلہ شروع ہوا، جس میں عبدالحمید ساقی، مشرق صدیقی، نصیر الدین شاہد، آصف حسین محشر، فیض عالم بابر، اقبال محرم، نوید اقبال نوید، شاہد حسین باور، سید عامر احمد، نظام الدین اشر، محبوب حسین محبوب، مظہر اعظمی، اظہار جون پوری اور بہت سے
دوسرے احباب شرکت کرتے۔ ان کی جو کتابیں منصہ شہود پر آئیں اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ رنگ و آہنگ مجموعہ کلام جنوری 1995 عیسوی میں، تابع بزم گلدستہ ادب پاکستان، ناشر رسول مطبوعات، اورنگی ٹاؤن کراچی۔ دوسری کتاب دارالرسم مجموعہ کلام جنوری 2006 عیسوی میں، تابع بزم گلدستہ ادب پاکستان، ناشر رسول مطبوعات، اورنگی ٹاؤن کراچی۔ تیسرا نعتوں کا مجموعہ گنبد خضرا 2009 عیسوی میں، تابع بزم گلدستہ ادب پاکستان، ناشر رسول مطبوعات، اورنگی ٹاؤن کراچی۔ گنبد خضرا کی اشاعت سے کچھ عرصہ قبل آپ نے اشرفی سلسلے میں شیخ المشائخ امام العارفین غوث الثقلین الحاج سید شاہ علی حسین اشرفی میاں سجادہ نشین آستانہ عالیہ اشرفیہ حسینیہ سرکار کلاں سے بیعت کی، اور پھر عمومی غزلیہ شاعری سے تقریباً کنارہ کش ہو کر منقبت کی طرف مائل ہوئے۔ چنانچہ تواتر کے ساتھ جو منقبتی مجموعے شائع ہوئے اس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ صحائف اشرفی 2011 عیسوی میں، برکات اشرفی 2013 عیسوی میں، عقیدت کا اظہار 2014 عیسوی میں، ترونی کا ارتقاء 2014 عیسوی، ترونی کے حوالے سے تحقیق، تدوین و تالیف۔ خزائن اشرفی 2020 عیسوی میں، اور اظہار الاسد 2021 عیسوی میں۔ اس اجمالی تعارف کے بعد متذکرہ کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ زیر نظر مجموعہ کلام ان کا اولین مجموعہ کلام تھا، جس کے فلیپ پر ڈاکٹر فرمان فتح پوری اور روشن علی عشرت کی مختصر مگر جامع رائے کے علاوہ ڈاکٹر صمد انصاری، کاظم حسن شیرازی اور پروفیسر اظہر قادری کے مضامین شامل۔ اس مجموعے میں ایک حمد، ایک نعت، 71 غزلیں، 3 نظموں کے علاوہ اساتذہ کے نام قطعات بھی شامل ہیں۔ اس میں شامل کلام ان کی نوجوانی کا ہے، جب حسن و عشق، ہجر و فراق، اعتبار و اقرار، گل و بلبل، چاند اور چاندنی کے حوالے کثرت سے استعمال کیے جاتے ہیں، مگر دارالرسم تک پہنچتے پہنچتے عصر حاضر پر گہری نظر اور بے باک اظہار پر قدرت حاصل ہوئی، جس کی بدولت ایک قطع جو اس زمانے میں زبان زد عام رہا کا حوالہ دوں گا، یعنی قطع دیکھیے گا کہ تیری جانب بھی نگاہوں کا اشارہ جائے گا، اہل شر کو شر پسندی پر ابھارا جائے گا، ایک کتا کہہ رہا تھا دوسرے کتے سے آج بھاگ ورنہ آدمی کی موت مارا جائے گا۔ اور یہ سفر یہیں ختم نہیں ہوا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ راہوں میں اس طرح توہین ہے جنوں کی، کہہ دو کہ چھاؤں اپنی سارے شجر اٹھا لیں، اتنا بھی مت دلاؤ احساس بے زمینی، ہم سے عجب نہیں ہے پانی پہ گھر اٹھا لیں۔ بلکہ گنبد خضرا کی صورت میں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں کمال نذرانہ نعت پر مشتمل مجموعہ منصہ شہود پر آیا، اور پھر آپ جاوید رسول جوہر سے جاوید رسول جوہر اشرفی ہو گئے، اور تواتر کے ساتھ منقبت کے مجموعوں کی اشاعت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یوں عملاً غزلیہ شاعری سے فاصلہ بڑھا، مگر تخلیق کا جنون کسی بھی صورت ختم نہیں ہوتا، چنانچہ گاہے گاہے غزلیں اور نظمیں بھی لکھتے رہے۔ آئیے ان کی رنگ و آہنگ سے کچھ اشعار پڑھتے اور سنتے ہیں۔ پیار کب سرکشی سے ملتا ہے،
پیار کب سرکشی سے ملتا ہے، پیار تو عاجزی سے ملتا ہے۔ اور گلشن زیست میں جوہر میری تنہائی پر، چاند رویا تو کبھی چاند کے ہالے روئے۔ گلشن زیست میں جوہر میری تنہائی پر، چاند رویا تو کبھی چاند کے ہالے روئے۔ اور چاند سے ناگہاں چاندنی کھو گئی، تیرگی چھا گئی، روشنی کھو گئی۔ عشق نے درد جوہر کو ایسا دیا، رنگ رخ اڑ گیا اور ہنسی کھو گئی۔ اور آئیے اسی مجموعے سے ایک نظم کے کچھ اشعار جس کا عنوان ہے شادی میں۔ سنا ہے عنبریں زلفیں وہ لہرائے گی شادی میں، سنا ہے حسن کے جلوے وہ دکھلائے گی شادی میں، سنا ہے تیر نظروں کے وہ برسائے گی شادی میں، سنا ہے چاند کی کرنیں اٹھا لائے گی شادی میں، سنا ہے آج وہ جانے وفا آئے گی شادی میں۔ اور دار و رسن سے یہ اشعار دیکھیے کہ کیا زمانے کو ہمارے قد کا اندازہ لگے، ہم چلیں جتنا بھی جھک کر سر کو دروازہ لگے، اور لطف دینے کو تو دیتے ہیں پرانے گھاؤ بھی، اس کی لذت ہی جدا ہے زخم جو تازہ لگے۔ اور ویسے تدبیر تو شبنم نے بہت کی، لیکن شکل مرجھائے ہوئے گل کی نکھاری نہ گئی۔ دین و ایمان و دل و جان و دیار و دولت، کون سی چیز تیرے نام پاواری نہ گئی۔ دین و ایمان و دل و جان و دیار و دولت، کون سی چیز تیرے نام پر واری نہ گئی۔ اور مقتل کی سرزمین پر قاتل کے سامنے جو دے رہا تھا رب کی دہائی، وہ کون تھا؟ جوہر اسی خیال میں ڈوبا ہوا ہوں میں، کل میں نے جس کی لاش اٹھائی وہ کون تھا؟ عزیزان گرامی، آپ سے ایک بار پھر ملتمس ہوں کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور ملاحظہ فرمائیں، اپنے گراں قدر خیالات سے کمنٹ سے نوازیں، اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی فرمائیں، جس کے لیے میں آپ تمام احباب کا بے حد ممنون ہوں۔ آئیے ایک طویل نظم جو 196 سے زائد بند پر مشتمل ہے، جس کا عنوان ہے پیش بینی، اس کے کا ایک بند آپ ملاحظہ کیجیے۔ اس کے 2 بند آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ سفر میں ہے تیرگی مسلسل، یہ سلسلہ مختصر نہیں ہے، دبیز ہیں ظلمتوں کے سائے، کہیں سراغ سحر نہیں ہے، اور قیامتیں سر اٹھا رہی ہیں، کسی کو احساس پر نہیں ہے، عجیب ہے بے حسی کا عالم، کسی پہ کوئی اثر نہیں ہے، نئے عذابوں کی ہولناکی کسی کے پیش نظر نہیں ہے، جو وقت نزدیک آ رہا ہے کسی کو اس کی خبر نہیں ہے۔ اور یہ دوسرا بند دیکھیے کہ 1000 کروٹ جہاں نے بدلی، مگر ہمارا چلن نہ بدلا، فضائیں بدلی چمن کی لیکن نصیب سرو و سمن نہ بدلا، اور گلوں کی افسردگی نہ بدلی، دلوں کا رنج و محن نہ بدلا، 1000 شکلیں خرد نے بدلیں مگر نظام چمن نہ بدلا، مگر نظام چمن جو بدلے وہ ہاتھ اب باہنر نہیں ہے، جو وقت نزدیک آ رہا ہے کسی کو اس کی خبر نہیں ہے۔ اور گنبد خضرا میں شامل اپنے مضمون گنبد خضرا ایک اور مستحسن پیش رفت کے عنوان سے شامل اس مضمون میں سے جو میں نے حمد اور نعت کے اشعار منتخب کیے تھے حوالے کے طور پر، ان میں سے یہ اشعار دیکھیے کہ حمد کا یہ شعر
کہ چمن دمن پھول پھل شجر کیا، شفق دھنک چاندنی گوہر کیا، جو شان اپنی ہر ایک شے میں دکھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ اور مدینے میں اگر تقدیر سے جانا میسر ہو، در اقدس پہ ان سے نعت گوئی کا ہنر چاہوں۔ اور یہ نعت کا شعر کہ مرتبہ منزلت جاہ نوبت علم، مال دولت اشرفی نظر چاہیے، حضرت کعب و حسان ہی کی طرح نعت گوئی کا مجھ کو ہنر چاہیے۔ اور آدمی کا ذکر کیا اللہ خود قرآن میں آپ کا مدحت سرا آیات در آیات ہے۔ ابھی اور بہت سے اشعار شامل کیے جا سکتے ہیں، مگر طوالت سے اجتناب کرتے ہوئے اپنی بات یہیں ختم کرتا ہوں، اور آپ سے ایک بار پھر گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو مکمل ملاحظہ فرمائیں، اپنے گراں قدر کمنٹ سے نوازیں، اپنے حلقے احباب میں شیئر فرمائیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی فرمائیں۔ تو صنعت توشیح کی طرف بڑھتا ہوں، مگر یہاں عرض کرتا چلوں کہ میں نے اپنی ناقص معلومات کے سہارے ایک پرگو اور قادر الکلام شاعر کا تعارف پیش کرنے کی مقدور بھر کوشش کی ہے، جس میں یقیناً کچھ خامیاں بھی ہوں گی، جس کے لیے پیشگی معذرت خواہ ہوں۔ آج ترتیب کے اعتبار سے 59ویں صنعت توشیح چہاررخی کا عنوان ہے جاوید رسول جوہر کی رنگ و آہنگ کے نام۔ تو شعر دیکھیے گا کہ جواں فکر و نظر اظہار کی بھی جس میں ہے سج دھج، جنوں آثار ہر ایک رنگ ہے، آہنگ کب ہے کج، الگ لہجے الگ انداز میں ہر شعر کو ڈھالا، اثر انگیز ہر مصرع توانا فکر کا حالہ، وہ خائف کب ہوئے دار و رسم ہے راہ میں تو ہو، وفور شوق میں بس گنبد خضرا کا جلوہ ہو، یقین کی سرحدوں کی اور جس کا ہے سفر جاری، یہی طرز ہنر ٹھہرا اسی کی ساری گلکاری، دبنگ اظہار کا آہنگ تازہ جس کے خال و خد، دریچہ فکر کا روشن نہیں کچھ جس میں رد و قد، روایت سے جڑی ہے اور جس میں حال کی بھی فکر، رواج و رسم کی صورت گری بھی، وقت کا بھی ذکر، سوال امروز کا بھی اور فردا کا بھی ہے احساس، سو آتا ہے یقین کے ساتھ ہر مشکل سفر بھی راس، وفا کا ذکر اظہار تمنا شوق کی خوشبو، وقار فکر و فن کی آرزو حق گوئی کی بھی خو، اور لباس جاں معطر خوشنما سب منقبت کے گل، لکھا ہے جو صحائف اشرفی کا ہے عقیدت کل، اور جمال عشق اظہار عقیدت کا سجا ہے تاج، جسے حاصل ہوئی برکات اشرفی کی وہ معراج، وہ اظہار الاسد ہو یا خزائن اشرفی کا ہو، وفور شوق کا عالم طریقت کا چلن بھی ہو، ہنر جس کے مضامین کے سلیقے سے بھی ہے آگاہ، ہنر جس کا مضامین کے سلیقے سے بھی ہے آگاہ، ہر ایک جملے سے ظاہر ہے مطالعہ فکر و فن کی راہ، رکھا جس نے سخن کا بھی سجا کر ایک حسین گلزار، رہا غزلوں میں نظموں میں الگ انداز کا اظہار،
کبھی مایوسیوں کو راہ دی جس نے نہیں، بے شک کمال عزم و ہمت سے چلے بیٹھے نہیں وہ تھک۔ یہ بے باکی یہ خودداری ہے شعروں میں بہت جھلکی، یہ کب سوچا کہ ہوگی زندگی مشکل بہت کل کی۔ رکاوٹ راستے میں جو بھی آئی کب گئے وہ ڈر، ردائے شوق میں پوشیدہ ہیں کیا کیا حسین جوہر۔ اور نمایاں شعر گوئی میں رہے یوں فکر ہے روشن، نظر آتا ہے ہر صنف سخن میں ان کا فکر و فن۔ گوارا کب کیا جاں کو لگے بے وقت کوئی روگ، گل و بلبل بھی ہے اور پیش بینی کا بھی ہے سنجوگ۔ وطن سے پیار کے نغمے وفا کے ہیں جو قصہ گو، وہی انداز حق گوئی وہی اظہار کا پرتو۔ آئینہ بن کے پس منظر سے منظر میں ابھر کر آشفتہ مزاجی کی نئی تاثیر بن کر ہمارے سامنے سارا سفر ہے کتنے تھے ہمراہ، ہر ایک ذوق سخن کی حوصلہ افزائی پر تھی واہ۔ اور نگارش سے جھلکتا ہے سخن، نگارش سے جھلکتا ہے سخن کا ہے جو دل کو مان، نبھاتے ہیں جو کر لیتے ہیں اپنے آپ سے پیمان۔ گما سے بدگمانی سے مبرا ان کا ہے ہر رنگ، گلے شکوے سے ہے آزاد ہر لہجہ ہر ایک آہنگ۔ کمال بے نیازی ہے توانا فکر ہے بے باک، کسی صورت بھی ہو کرتے ریا کے ہیں وہ پردے چاک۔ یہ باتیں میں نہیں کہتا زمانہ سارا کہتا ہے، یہاں احساس کا جذبوں کا اتنا مان ہوتا ہے۔ نہیں ہے کچھ تکلف کا ہے جو کچھ صاف ہے روشن، نبھاتے ہر تعلق ہیں چھڑاتے یہ نہیں دامن۔ ابھی جاری سفر ہے سلسلہ قائم نظاروں کا، امید فصل گل باقی سجا منظر بہاروں کا۔ اور میرے لب پر دعا ہے یہ عظیم ناتماں ہر دم ملے جوہر کو دنیا میں مقام و مرتبہ پہ ہم۔ اور عزیزان گرامی، اسی کے ساتھ آج کی یہ 59ویں سنت توشیح مکمل ہوئی۔ میں آپ تمام احباب کا بے حد ممنون ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ملاحظہ فرمایا، اپنے گراں قدر کمنٹ سے نوازا، اپنے حلقہ احباب میں اسے شیئر کیا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی فرمایا۔ آپ تمام احباب کی صحت سلامتی کی دعاؤں کے ساتھ اجازت کا طالب ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔